مکھن اسی نے کھائے جسم نے، دودھ بھی اسی نے پیا، گوشت بھی اسی نے کھایا، سبزی اور ترکاری بھی، موٹا تازہ بھی یہی ہوا، نعمتیں بھی اس نے، مزے اس نے اٹھائے۔ اللہ میرا کیا قصور ہے، مجھے جہنم میں بھیجو، اسی جسم کو بھیجو جہنم میں، اصل مجرم جو ہے یہ کون ہے؟ اب روح کس پر بک رہی ہے کہ اس نے سارا کچھ کیا ہے، میرا کوئی قصور نہیں۔ اب جسد بول رہا ہے اللہ میں تو مردہ لاش تھا، میں تو کچھ بھی نہیں تھا، یہی آیا میرے اندر تو کرنٹ آ گیا، لہذا سب کچھ اسی نے کیا، میرا کوئی قصور نہیں، اس کو جاننا میں بھیجو۔ مسئلہ سمجھا بھائی؟ روح کیا کہتی ہے؟ میرا کوئی قصور نہیں۔ جسد کیا کہتی ہے؟ وہ کہتا ہے اس کا قصور ہے، وہ کہتا ہے۔ حقیقت تو یہ دونوں قصوروار ہیں، دونوں سے مل کر نیکیاں وجود میں آئیں، برائیاں وجود میں آئیں، دونوں مجرم لے کرو۔ جب ہر آدمی دوسرے سے جھگڑے گا تو روح اور جسد بھی ایک دوسرے کے ساتھ۔ اللہ پاک ایک فرشتہ مقرر کریں گے جو میں ان کا فیصلہ کروں، وہ کہتا ہے میرا قصور نہیں ہے، وہ کہتا ہے میرا قصور نہیں ہے۔ فرشتہ جائے گا ان دونوں کو کہے گا بھائی یہ آپ کے سامنے میں ایک مقدمہ رکھتا ہوں، آپ فیصلہ کریں۔ ہاں بھائی کیا مقدمہ ہے تیرا؟ وہ کہے گا کہ کسی مسجد میں 2 طالب علم پڑھتے تھے، ایک آنکھوں سے معذور نابینا تھا، ایک پاؤں سے معذور لنگڑا تھا، ایک اندھا ہے اور ایک لنگڑا ہے۔ اب وہ مسجد میں جو رہتے تھے پہل سے نمازی آتے تھے، جیسے آج کل کھجوروں کا آموں کا موسم ہے، یہ پک رہے ہیں، تو وہ بہر کے نمازی آ کر تعریف کرتے تھے فلاں ملک صاحب کے باغ میں پھل بڑے قیمتی، کھجوریں بڑی میٹھی ہیں، آم بڑے اچھے۔ دوسرا کہتا فلاں خان صاحب کے باغ میں پھل بڑے اچھے۔ اب دل تو ہر ایک کا کرتا ہے نا پھل کھانے کے لیے، آپ کا دل کرتا ہے کیا چاہوں کیا ہو، آم ہوں کھجور ہی ہوں۔ اچھا جو اندھا لگ رہا وہی تو انسان ہے، انہیں کا دل ہی تو کرے نا۔ اب یہ اندھا اور لنگڑا باتیں سنتے سنتے ان کا بھی دل کرنے لگا یہ پھل یہ فروٹ ہم بھی کھائیں، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ کیسے باغ میں جائیں، اس کی ٹانگیں نہیں ہیں، اس کی آنکھیں نہیں ہیں، باغ میں جا سکتے ہیں؟ ایک چلنے کے قابل نہیں، ایک دیکھنے کے قابل نہیں، کیا کریں؟ لیکن شیطان بڑا ظالم ہے، شیطان کہتا ہے کہ اے انسان تو ایک دفعہ کسی برائی کا ارادہ کر لے، تیری مدد میں کروں گا۔ کیا کہتا ہے شیطان؟ ارادہ کر لے تیری کیا کروں گا میں۔ اب ان کی مدد ہوئی، کس نے کی؟ شیطان نے کی۔ کیا کیا؟ ان کو شیطان نے یہ پٹی پڑھائی کہ تم دونوں یہ ملک صاحب کے باغ کے پھل فروٹ کھا سکتے ہیں۔ کیسے بھائی؟ انہوں نے کہا یہ جو نابینا طالب علم ہے نا، یہ ماشاءاللہ مضبوط ہے، موٹا تازہ ہے، لہذا یہ نابینا جو موٹا تازہ ہے لنگڑے کو اپنے کندھے پہ اٹھا لے۔ لنگڑے کو کیا کر لے؟ اب حافظ صاحب اس کو اٹھائے بھی، اور جو اوپر آنکھوں والا لنگڑا بیٹھا ہے وہ اس کو راستہ دکھائے کہ حافظ صاحب اب سیدھے چلے جاؤ، اب حافظ صاحب دائیں چلے جاؤ، اب حافظ صاحب بائیں چلے جاؤ۔ کیا مطلب؟ ایک سواری کا کام دے، دوسرا ڈرائیور کا کام، ڈرائیور بن جائے گا۔ حافظ صاحب سجی، حافظ صاحب اور کبھی اور سیدھا چل گیا، ایسے کیا۔ اب اندھے نے اس کو اٹھایا، وہ اوپر راستہ بتلا رہا ہے، سیدھے چلے جاؤ،
دائیں طرف مڑ جاؤ، بائیں طرف مڑ جاؤ۔ چلتے چلتے باغ میں پہنچ گئے اور باغ کے آموں سے کھجوروں سے انہوں نے باغ پھل توڑے اور کھانے بیٹھ گئے۔ اب وہاں کھا رہے تھے، مالک آ گیا۔ اب یہ بھاگنے والے تو تھے نہیں، میں سمجھو بدھے بدھائے چور آ گئے۔ بدھے بدھائے جانے، ہاں یہ دونوں جو ہیں پکڑے، لنگڑا بھی پکڑا گیا، اندھا بھی پکڑا گیا۔ اب ان کو پکڑ کر اگر تمہارے پیش کیا جائے، ان دونوں کو کہہ رہے ہیں روح اور جسم کو، اگر تمہاری عدالت میں مقدمہ دائر ہو کہ انہوں نے پاک کے آپ بیان جو سنیں گے تو اندھا کہے گا اللہ کے بندے میری آنکھیں ہیں، میں تو مسجد سے میں قدم بھی نہیں رکھ سکتا، میں تو اندھا، میں کیسے جا سکتا ہوں، میرا قصور نہیں، اسی کا قصور ہے، اس نے راہ بتائی۔ ابو لنگڑا کہتا ہے بھائی یہی تو مجھے کندھے پر اٹھا کر لایا ہے، یہی تو مجھے کندھے پر اٹھا کر لایا۔ اب وہ ایک دوسرے پر بک رہے ہیں، اندھا کہتا ہے میرا قصور نہیں، اندھا کہتا ہے میرا قصور، آخر مالک کی چوری ہو گئی ہے، نقصان ہو گیا ہے، کس نے کیا ہے؟ روح اور جسم کہیں گے دونوں کا قصور ہے، فیصلہ کریں، یہ دونوں ملے، چوری ہوئی، اکیلا اندھا بھی چوری نہیں کر سکتا تھا، اندھیرا اکیلا لنگڑا بھی چوری نہیں کر، یہ ملے ہیں لہذا سزا بھی دونوں کو ملنی ہے، اندھے کو بھی اور لنگڑے کو۔ تو فرشتہ کہے گا تم نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ مل کر دونوں نے کام کیا ہے، سزا دونوں کو مل، دنیا میں بھی تم مل کر کام کرتے تھے لہذا سزا بھی تم دونوں کو، فیصلہ خود تم نے کر دیا ہے۔ یہ جسم جو ہے یہ ایسے ہے جیسے اندھا، روح ایسے ہے جیسے لنگڑا۔ اب جسم بار اٹھاتا ہے اور روح جو ہے اس کی رہنمائی کرتا ہے، دونوں ملے ہیں اور مل کر نیکی کی ہے، برائی کی ہے، لہذا مرنے کے بعد جو سزا جزا ملے گی وہ بھی دونوں کو ملے گی۔ ٹھیک ہے، اصولی بات ہے کہ روح اور جسم دونوں حقدار ہیں اور جزا سزا بھی، یہی ہمارا عقیدہ ہے کہ قبر کی جزا سزا، قبر کی رنج و راحت یہ دونوں کو ملتی ہے، روح کو بھی جسم کو بھی۔ اب سوال ہوگی کہ کیسے، روح تو اوپر ہے یا نیچے ہے، جسم قبر میں ہے یا مچھلیوں درندوں کے پیٹ میں ہے، اس کی صورت کیا ہوگی؟ اور میں دسو روٹی پک گئی ہو تو مار کے وہ روٹی کی چھٹی کروں گا، وہ میری کو رعایت ہے۔ کون ہے؟ یوسف طالب ہے جناب۔ اچھا بھائی یہ آپ سے یاد کرے لیتے روٹی کا وقفہ کرے ہوں، وہ تو نوجوان ہیں بابا، بولیں گے نہ سکتے ہیں، میں تو بڑھڑا سب بول رہا ہوں، میں میری جوانی ہے، میں بھی 3-4 گھنٹے کا کرے رہا ہوں۔ کون سا وہ مولوی عبید اللہ میں کو پکڑ ہے، وہ آدھے مثال میں تبلیغی جماعت والے بادشاہ سے باغ کوئل بولے گا بیٹا، بادشاہ کیا ایک بڑا پیارا پرندہ ہے، بڑی بہترین کولی بولے دے نوکرے کو آ گیا بلبل کو پکڑا، انہیں جو جال پھٹیا وہ بلبل تو بھج گیا، نہ آیا جال پھر الو پھنس گیا، الو کو پکڑا ہے، ان کو جو بلوا میں تو کہیں کرے گا، بادشاہ کے او بولی پہ یہ تک بولی بولی نوجوان نہ سکتے بولے تو بس ہنس بولے وہ نہ سکتے، میں تو بڑھڑا آدمی ہوں، میں تو ہنس بولا، میں تو میری تقریر ادھا گھنٹہ ڈاڑھی اوکھی کرے گا، یہ تو زیادہ نہیں کی، اور آخری گال تو پھر آدھا جام تو سمجھے نا۔ ہاں
اب اس کو سمجھیں، روح اپنے مقام پر ہے، قبر میں نہیں ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ نہیں کہ روح قبر میں ہے، روح جہاں بھی ہے اس کا تعلق قبر سے ہے۔ اس کی صورت، اس کو سمجھنے کے لیے اللہ نے عالم خواب بنایا۔ آپ فارغ ہوتے ہیں اور خواب بھی دیکھتے ہیں۔ خواب کیا ہوتا ہے؟ قرآن کہتا ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ موت کے وقت روح قبض کر لیتا ہے اور نیند کے وقت بھی اللہ روح قبض کر لیتا ہے۔ اب ہماری روح ہمارے جسم سے نکل گئی اور ہماری روح کبھی میدانوں میں ہوتی ہے، کبھی پہاڑوں میں، کبھی شہروں میں۔ حاجی صاحبان کی روح کبھی مکہ میں، کبھی مدینہ میں، لاہور کراچی دیکھنے والوں کی روح لاہور میں ہوتی ہے، کراچی۔ لیکن روح خواب میں آپ کو اکیلا نہیں سمجھتی، روح خواب میں آپ کو اکیلا نہیں سمجھتی۔ یہ جو جسم آپ کا بستر پر پڑا ہے، یہاں بھی پڑا ہے، عالم خواب میں روح کے ساتھ بھی کام کر رہا ہے۔ یہی تمہارا جسم جو بستر پر پڑا ہے، یہ خواب میں روح کے ساتھ دوڑ رہا ہے، روح کے ساتھ پکڑ رہا ہے، ہنس رہا ہے، بول رہا۔ ایسا ہوتا ہے نا خواب میں بھائی، آپ خواب دیکھتے ہیں، اکیلا روح نہیں ہوتا، جسم بھی۔ اب جناب جس طرح عالم خواب میں آپ کی روح یہ آپ کے بستر پہ بھی پڑی ہے، روح کے ساتھ بھی مصروف ہے، اسی طرح عالم برزخ میں آپ کا جسم قبر میں بھی پڑا ہے، ادھر روح کے بھی ساتھ ہے۔ نہیں سمجھتا ہے؟ جس طرح خواب دیکھنے والے کا روح علیحدہ ہے، اس کا جسم قبر میں ہے، لیکن آپ کا جسم یہ بستر پر ہوتے ہوئے روح کے ساتھ ہے، بستر پر ہوتے ہوئے روح کے ساتھ ہے۔ اسی طرح مردے کا جسم قبر میں ہوتے ہوئے روح کے ساتھ ہے۔ اب روح خوشی کی بات دیکھتا ہے تو ہنستا ہے، غم کی بات دیکھتا ہے تو روح روتی ہے۔ لیکن کبھی کبھی یہ جو جسم پڑا ہے نا بستر پہ خواب والے کا، وہ روئے تو یہ بھی روتا ہے، وہ ہنسے تو یہ بھی کھلدا کیا، ستا پہ کھلدا پہ نیندری، روندا پہ نیندری۔ کیا حالات تاریخ ہے روح دے اٹھے اثرات پہنچے جسم کے درمیان تعلق ہے، جی میں اتنا تعلق ہے، اسی طرح قبر کے جسم کے ساتھ بھی روح کا تعلق ہے۔ تعلق کی وجہ سے وہ خوش ہے تو یہ بھی خوش ہے، وہ عذاب میں ہے تو یہ بھی عذاب میں ہے، وہ راحت میں ہے تو یہ بھی، جو حالات اس پر گزرتے ہیں اس سے بدستور یہ بھی متاثر ہوتے ہیں۔ ایک مماتی میں ہوا تھا، روح جسم کا دعوے کو دبیا ملتے برقی کو تو میں نے اس کو تو اس نے مانا کہ روح کو جسم ملتا ہے، لیکن وہ کہنے لگا یہ نہیں ہے اور جسم ہے۔ میں نے ان کو، کیونکہ یہ بے وقوف ہوتے ہیں مماتی لوگ جو ہیں، پرلے درجے کے احمق ہوتے ہیں، سچی باتیں کرتے ہیں، تو میں نے اس کو صاف کہا بھائی اگر خواب میں روح کو اور جسم ملتا ہے جس طرح تم کہتے ہو، یہ بسترے والا جسم اس کے ساتھ نہیں ہوتا، اور جسم ملتا ہے، اب یہاں سے کیا جسم ملتا ہے؟ اچھا اگر اور جسم مل جاتا ہے تو جب آدمی خواب دیکھتا ہے، خواب میں بدماشی کرتا ہے، تو یہ ممی کی پڑوسی اس جسم سے نکلی پڑی ہوتی ہے یا اس سے؟ احتلام کو جانتے ہیں بھائی، احتلام کو جانتے ہیں نا، جب احتلام ہو اگر بدماشی روح نے اور جسم سے کی ہے تو انزال بھی تو اور جسم کو ہونا، یہاں کیوں انزال ہوتا ہے؟ مقصد سے سمجھے کیا سمجھے